السلام علیکم سامعین اکرام، میں ہوں سید ذیشان حیدر جی۔ سامعین کرام، آج ہم بات یہ نہیں کریں گے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کی سمت کیا جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہم یہ بات کریں گے کہ کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں سامعین اکرام، میں نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ ٹائم ہو گیا، میں نے ایک پیپر بھی لکھا تھا اور اس کے اندر میں نے یہی انالیسس میرا یہی تھا کہ جب تک ہماری فارن پالیسی پاکستان کی صحیح سمت پہ نہیں آتی تو تب تک ہمارے جو معاشی ٹرن اراؤنڈ ہے معیشت کے اندر ٹرن اراؤنڈ وہ ممکن نہیں ہے۔ ایک تو پہلے میں تھینک یو کرتا جاؤں، پچھلے کسی ویلاگ میں اشرافیہ کو میں اشرفیہ بولتا رہا۔ انسان جب فلو میں بول رہا ہوتا ہے تو اس کو اکثر اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، اس کی تصحیح نہیں کر پاتا۔ بہرحال تھینک یو ٹو دا ویورز جنہوں نے اس چیز کو نشاندہی کی، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول بی مور کیئرفل، اور تھینک یو فار دیٹ۔ تو خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، دا تھنگ از کہ اب میں نے اس میں یہی چیز سجیسٹ کی تھی اپنے پیپر کے اندر، اور میں اکثر آرٹیکلز میں بھی اپنے لکھتا رہا کہ جب تک ہم پاکستان کی فارن پالیسی کو صحیح سمت میں نہیں لے جائیں گے تب تک ہم ڈومیسٹک لیول کے اوپر ہم اپنی معیشت کو، اکانومی کو ریوائیو نہیں کر سکتے۔ اس کے میں نے کچھ ریزنز بتائے تھے۔ دیکھیں، پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں واقعی اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہم اتنا امیر ملک نہیں ہیں، ہمارے ملک سے تیل نہیں نکلتا، ہمارا پانی کم ہوتا جا رہا ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہم اپنی فوڈ کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر پا رہے۔ تو جب ہمارے پاس فوڈ کی ریکوائرمنٹس نہیں ہو رہی، ہماری ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ کمزور ہے، ہمارے ملک میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی تاکہ ہم نئے کوئی ایسے وینیوز بنا سکیں اور جس سے ہماری اکانومی ریوائیو ہو سکے۔ اور اس سارے کام کے لیے بھی اگر آج بھی ہم اپنی ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر سکل ڈیولپمنٹ میں کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں 10 سے 20 سال چاہیے، یہ حقائق ہے، اور شارٹ ٹرم کے اندر پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر اس میں کرنا کیا چاہیے؟ جو حالات جس ٹریجیکٹری پر معیشت جا رہی ہے، ہم تو بالکل نوز ڈائیو کیا ہوا، جی ڈی پی آپ کی نہ ہونے کے برابر۔ یہ چیزیں میں پچھلے 5-4 سال سے یہ میں کہہ رہا ہوں، مختلف فورمز کے اوپر میں لکھ بھی رہا تھا، لیکن اب تو کھل کر سامنے چیزیں آ چکی ہیں۔ جو پروجیکٹ تھا، جو امیدیں لگائی ہوئی تھیں خان صاحب سے کہ وہ کسی طرح سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ملک کی اکانومی کک سٹارٹ ہو جائے گی، وہ نہیں ہو سکا جی۔ تو اب، اور یہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا اس وقت جب ان کی حکومت بن بھی رہی تھی کہ معیشت کے جو سٹیج ہے وہاں پر پی ٹی آئی حکومت کا کامیاب ہونا ناممکن نہیں تو ناممکن سے قریب ترین ضرور تھا، تو اور وہی کچھ ہوا، پھر بہی اور بچی کچھ ہی کسر جو ہے کرونا نے نکال دی۔ خیر، اب اس ٹاپک پہ جائے بغیر، اگین کمنگ بیک ٹو ٹاپک، ہماری فارن پالیسی ہونی کیا چاہیے۔ دیکھیں جی، ہمارے جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کو آپ کنٹرول کریں۔ دیکھیں جتنا میں تھوڑا سا آپ کو ہلکا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں ان لوگوں کے لیے جن کو تھوڑا سا ہسٹری کا نہیں پتہ، کہ جب بھی افغان وار کے بعد جب ہم نے ریفیوجیز لیے، یہ 80 کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے ساتھ ہمارے بارڈر جو ہے کنٹرول افغانستان کے ساتھ بالکل ختم ہو کے رہ گیا، اور وہاں سے جو سمگلنگ ہوئی تباہ کن قسم کی پاکستان میں ہوتی رہی۔ آپ کا لوکل ریٹیلر مر گیا، جس نے لیگل طریقے سے ٹی وی منگوانا تھا اس نے ڈیوٹیز دینی ہے، ٹیکسز دینے ہیں، اور جس نے سمگل کر کے کے ڈبلیو کے اس وقت فرنٹیئر پروونس کے تھرو جو افغانستان سے سمگلنگ ہو کے چیزیں آتی تھی وہ لے لینی، اور اس کے ساتھ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ سمگلنگ کا مال فلڈ کر رہا تھا، آپ کا جو ڈیوٹیز کے ذریعے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کی سگریٹ تک آج تک آپ کی سمگل ہو کے آ رہی ہے، اگر وہ سمگل نہ ہو تو اسی سے اتنی ڈیوٹی ہو جائے تو آپ کی جی ڈی پی میں تو چلیں آپ کی بہرحال آپ کے بہت زیادہ ریونیو وہاں سے، اربوں کا ریونیو وہاں سے آپ جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ایران سے جو آپ کا بارڈر ہے وہاں سے آپ کا سمگلڈ آئل آتا ہے جو کہ جس پہ ٹیکسز نہیں ہوتے، جس پہ ڈیوٹیز پے نہیں ہوتی، اور آپ کا وہ بھی آپ کا جو ہے ہمارا جو ہے وہ خزانہ ہے وہ اس پہ نقب لگ رہی ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہماری سرحدیں، سخت بات میں کرنے جا رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری سرحدوں پر جو معمور لوگ ہیں وہ اپنا فرض صحیح طرح ادا نہیں کر رہے، ورنہ یہ سمگلنگ کیسے ممکن ہے؟ اور ان کا کام ہے یہ کہ ہماری سرحدوں کو محفوظ بنائیں، محفوظ خالی اس سینس میں نہیں کہ وہاں سے دشمن نہ آئے، محفوظ اس سینس میں بھی کہ وہاں سمگلنگ نہ ہو سکے۔ آپ کا جو پورا انڈیا بارڈر ہے وہاں بھارت نے باڑ لگا دی، اس کے باڑ لگائی، اور اس کے باوجود سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ٹنلز بنے ہوئے ہیں جی، کوشچنز آتے ہیں، یہ اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ٹنلز بنا کر نیچے سے مال نکال لیتے ہیں، اور ٹنلز تو علیحدہ جو آپ کی کراسنگز ہیں وہاں پر تجارت ہو رہی ہے۔ یہ صرف عوام کو
آنکھوں میں دھول جھونک دی جاتی ہے. تو موٹی بات یہ ہے کہ آپ کا آٹا بھی اسمگل ہو کے وہاں جاتا ہے. آپ کا آٹے کا بحران پچھلی بار آیا, آپ کا اسمگل ہو کے افغانستان چلا گیا. یہ کیوں اسمگلنگ ہو رہی ہے؟ آپ کو اپنی اسمگلنگ روکنی ہے. آپ نے افغانستان سے جو چیزیں جاتی ہیں وہاں پر آپ کو اپنی بارڈر سیکیورٹی جو ہے اسٹرانگ کرنی ہے. اب آپ ضرور تجارت کریں لیکن لیگل طریقے سے کریں. اسمگلنگ کرنے سے تو چند لوگ جو ہے وہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ جزیرے خرید لیتے ہیں اور پھر وہ امیر ترین لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن جب اور عوام پستی رہتی ہے اور جو ہمارے خزانے خالی ہو جاتے ہیں, پھر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں اور پھر ہم لونز لیتے ہیں, پھر ہماری تضحیق ہوتی ہے, پھر ہم زکوٰۃ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں ہماری جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے اور کیا کرے جی, دل جلتا ہے. تو یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بارڈرز جو ہیں وہ سیکیور کرنے ہیں. ہمارا جو انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے, اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے جی. اور آپ کا افغانستان بارڈر کی اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے. کوئی الیکٹرانک آئٹم, کوئی سگریٹ, کوئی ایسی چیز وہاں سے نہیں آنی چاہیے. جو چیز ہے آپ کی, اور یہ آپ پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے کو آپ کلی طور پہ اس کا اختیار بھی دے دیں. اس کا ہے, بلکہ وہ ان کا جو ہے وہ اختیار تو انہیں کا ہی ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, تو یہ ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے پالیسی چینج کیا کرنی ہے. پالیسی چینج یہ کرنی ہے کہ دیکھیں, جنیوا اکارڈ ہوا تھا افغانستان جنگ کے بعد, جب رشیا نے کے ساتھ وہ اکارڈ میں پاکستان بھی پارٹیسپینٹ تھا کہ ہم ان کی اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. دیکھیں جی, اس کے بعد پھر جو ہے اسٹریٹجک ڈیفتھ کی ڈاکٹرائن آئی. یہ آپ گوگل کر لیجئے گا, ورنہ اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. موٹی بات یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی اپنے ہمسایہ ملک, کیا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل سینس میں کسی بھی طرح سے انٹرفیئرنس نہیں کرنی اندرونی معاملات. ہمیں چائنا سے سیکھنا چاہیے. چائنا سپر پاور بن گیا اور اس کی پالیسی ابھی تک یہی ہے کہ وہ لوگوں جو ممالک کے اندر جا کر دخل اندازی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح آپ جو ہے ہمیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیے. اس کے دو ریزنز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب آپ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں آپ ایک اکانومی پہ, ایک ملک کے اوپر. وہ جو کس قیمت پہ بھی جو مال دے گا آپ نے خریدنا ہے, لیکن اس کے متبادل جو بڑی صنعتی منڈی ہے وہ بھارت کی ہے. بھارت کے اندر آپ اس کا متبادل ڈھونڈ لیتے ہیں. اور اصول ہے دنیا کا, جب آپ کے پاس دو متبادل ہوتے ہیں تو جو بنانے والا ہوتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے اور جو خریدنے والے کا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کا سپلائر یا آپ کی دکان ایک ہی ہے تو جو ریٹ دے گا آپ نے لینا ہے, جس کوالٹی کا دے گا آپ نے لینا ہے. یورپ سے آپ نہیں لے سکتے, اس کے بعد فاصلہ اتنا زیادہ ہے اور ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ مہنگا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ان کو افورڈ نہیں کر سکتی آپ کی عوام. تو مجبوراً آپ چائنا سے لیں گے اور مہنگے دام لیں گے اور گھٹیا چیزیں لیں گے کوالٹی کی. تو اگر انڈیا کے ساتھ آپ ٹریڈ کرتے ہیں دونوں کا کمپٹیشن کرا کے فائدہ آپ کے کنزیومر ہوگا. یہ ایک ریزن ہو گیا. پھر آپ نے سی پیک بنانا ہے, سی پیک کے تھرو ٹریڈ کریں, انڈیا کو بھی بیچ میں پارٹنر کریں. ٹھیک ہے, میں کشمیر کی طرف ضرور آؤں گا, اس کو میں ٹچ کروں گا, لیکن پہلے میں بتا دوں کہ فائدہ کیا ہے آپ کا. آپ کے ملک سے گیس کی پائپ لائن گزر کے جائے گی, افغانستان سے ہوتے ہوئے بھارت جائے گی, جو سینٹرل ایشین ممالک سے. آپ کو بیٹھے بٹھائے آپ کو ریونیو ملے گا, آپ کو گیس فری مل سکتی ہے. آپ کا ملک مر رہا ہے جی اس وقت. آپ کے پاس اگر پیسے آ جاتے ہیں سی پیک میں, اگر انڈیا ساتھ مل جاتا ہے, ایران انڈیا افغانستان مل کے ٹریڈ کرتے ہیں, تو آپ کے پاس اتنے ریونیوز آ سکتے ہیں, اتنے آپ آ سکتے ہیں. دیکھیں, اور تاکہ آپ کا ملک جو ہے وہ غربت جو ہے اس کی ریورس ہو سکتی ہے. مان لیجئے اس بات کو. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے یہ حقائق جو ہے عوام کو بتائے جائیں. اور اسی وجہ سے شاید ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں, ان کے جو سربراہ ہیں, وہ جو ہیں ان کو شاید اس چیز کی فہم ہو گئی ہے. اور میں ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہوں لوگوں سے, تو اسی وجہ سے انہوں نے بات بھی کی. اور ہمیں قوم کو بھی یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جذبات اپنی جگہ ٹھیک ہیں, کسی کے ساتھ ٹریڈ نہ کر کے آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں. آپ بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہ کر, اب میں کشمیر کی طرف آ جائے گا, آپ بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے, نہ کرنے کے لیے 100 سال ٹریڈ نہیں کریں, نہ کریں, نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیا بھارت کا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب تھوڑا سا آپ سمجھیے, بھارت کا نقصان اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں, لیکن آپ فائدہ کرنا چاہتے ہیں کشمیریوں کا, اس کا کیسے کریں گے؟ آپ انگیج کریں, آپ وہاں سے کمائیں. آپ جب کسی شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ملتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں, اس کے انٹرسٹ آپ کے ملک میں ہو جاتے ہیں. جب بھارت کی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں ہوگی, آپ کی انویسٹمنٹ ان کے ملک میں ہوگی, تو آپ ایک دوسرے کی بات سننے کے قابل ہو جائیں گے. ابھی تو آپ کا لینا دینا کچھ نہیں, سب کچھ سمگل ہو رہا ہے, کوئی لیگل چینل ہی نہیں ہے. تو جب تک پھر جب آپ جو ہے کئی ایسے ممالک ہیں جن کے جو تعلقات, آپ بھارت کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, کھل کر ٹریڈ کرتے ہیں.
ان سے زیادہ کیا ریولری ہماری، انہوں نے بھی جنگ لڑی ہوئی ہے اور ریسنٹلی ان سے کرمش بھی ہوئی اور ان کے کافی افواج دونوں طرف سے فوجی مارے گئے، لیکن اس کے بعد ٹریڈ جاری ہے۔ تو جو بڑی قومیں ہوتی ہیں وہ بڑا مفاد دیکھتی ہیں، اپنے اکنامک مفاد دیکھتی ہیں۔ غربت ایک حقیقت ہے اور غربت تو جو ہے وہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہی نہیں ہے جی۔ تو اس سے بہرحال یہ میرا ہمیشہ سے آرگیومنٹ رہا ہے، اور انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے جو بھارت مخالف جذبات بھڑکا کر کچھ سیاسی موٹیوز لیے گئے۔ ہم کشمیر کا انشاءاللہ تعالی حل ضرور کریں گے، بلکہ ہو گیا جی، انہوں نے تو اب اسپیشل اسٹیٹس بھی ختم کر دیا۔ تو میں اس چیز کا بالکل پروپوننٹ ہوں اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ اپنے جو ہے آپ کو کوئی کسی کو سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا احتجاج رکھیں۔ آپ جو کشمیریوں کو حق رائے دہی دینا چاہتے ہیں آپ اس پہ ایڈمنٹ رہیں، اور آپ کی بات یقین کر لیجئے اگر آپ کے ڈپلومیٹک حالات بھارت کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں، ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے، آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کی بات وہ بہتر طریقے سے آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کسی کو کے ساتھ بائیک آؤٹ کر کے آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ انگیج کر کے آپ اس کے ساتھ جو ہے کسی نہ کسی اپنی بات منوانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف میں افغانستان کی طرف بھی تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا کہ افغانستان ہمارا دوسرا بہت بڑا بارڈر ہے، وہاں پر بھی ہمیں اب کیونکہ امریکہ جا رہا ہے تو اب ہمیں وہاں پر وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو پہلے کر چکے۔ اگر امریکہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم وہاں پر گراؤنڈ ٹروپ سے انٹرفیئرنس کریں، اگر وہ چاہتا ہے، جیسے کچھ کنسپریسی تھیوریز ہیں مبینہ طور پہ کہ وہ چاہتا ہے، تو ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی ملک کی سوورینٹی کے اندر طالبان کا ایڈونچر کر کے ہم نے دیکھ لیا اور اس کا ہم نے سزا قیمت بھی ہم نے بھی بھگتی، دنیا نے بھگتی اور بھگتی رہے گی، اور یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا جی، وہ کھاتا ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن ہم دوبارہ اگر ہم ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے ہمیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے نقصانات ہوں گے۔ ہمیں نان انٹرفیئرنس کرنا ہے، وہاں پر جو بھی حکومت آتی ہے ہم نے اس کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے، بات کرنی ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس کے اندر پولیٹیکل میٹر جو ہیں اس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کرنی۔ خود افغانی اپنا معاملات کو سیدھے کر لیں گے، ہر ملک کر سکتا ہے، اور ہمیں اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں جو ہے ہم نے 80 کی دہائی میں اور 90s کے اندر جو طالبان بنا کر ہم نے کس طریقے سے جو کچھ کیا، گوگل کر لیں آپ کے سامنے کہ کیا ان کو سپورٹ کہاں سے کیا گیا، طالبان کہاں سے آئے، ان کے پاس اسلحہ کہاں کا تھا، ان کے پاس سرمایہ کہاں کا تھا، ان کے پاس ٹریننگ کہاں کی تھی، ان کے ٹرینرز کون تھے، وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں گوگل پہ پڑھی ہوئی ہیں، کوئی راز نہیں ہے۔ تو خیر، تو اگین کمنگ بیک ٹو دا فارن پالیسی، ہماری فارن پالیسی میں نے جیسے اس کو سم اپ کر لیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارڈر سیکیور کرنے ہیں، سمگلنگ روکنی ہے۔ سمگلنگ روکنے سے ہمیں اتنا ریونیو مل سکتا ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے۔ آپ جو ہے جو سمگل چیزیں ہو کے باہر جاتی ہیں، آٹا جاتا ہے، پھر آپ سمگل ہو کے ماٹا باہر چلا جاتا ہے، پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے مہنگا، اور وہی ٹیکس کے پیسوں سے، مطلب یہ ایک ظلم تھوڑی ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اور یہ کئی دہائیوں سے ایسے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو آپ نے بارڈر کو سیکیور کریں، ٹریڈنگ کریں، ٹریڈنگ کو ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ بھی، سب ممالک کے ساتھ ہونی چاہیے، سی پیک کو ریوائیو ہونا چاہیے، سی پیک کے اوپر تمام خطے کے ممالک کو ویلکم کریں، اور ٹیورزم کو سپورٹ کریں، ٹورسٹ آئیں، آپ کے ملک میں آئے، زر مبادلہ آئے گا، اور لالا خیر صلاح جی آج تک کے لیے سید ذیشان حیدر کو اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ اس وی لاگ سے ہمارے جو فارن پالیسی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ ریکوائرمنٹس کیوں ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت آپ کو انسائٹ ملا ہوگا۔ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی بات کرتے رہیں گے۔ سید ذیشان حیدر کو پریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔